ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ مفعول مقدم کیا، فرمایا کہ وہ متقی بننے کا راز یہ ہے کہ متقی کی سند اور سرٹیفکیٹ اسی کو دیا جائے گا جس کے اندر میرے محبوب کا ادب ہوگا۔ ان الذین یغضون اصواتهم، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو حضور کے ادب میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، فرمایا یہ جو ادب کا مقام ہے صرف انہی لوگوں کے دلوں کو اللہ تقوی کے لیے چنے گا۔ اور امت مسلمہ میں سب سے بڑا طبقہ جس کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ متقی کا سرٹیفکیٹ دیا وہ صحابہ اکرام کا طبقہ۔ اور اللہ نے بھی جب حکم دیا ہم لوگوں کو کسی کی مثال دیتے ہوئے کہ تم نے اگر ایمان لانا ہے تو اس کو دیکھو کیسے وہ ایمان لے کر آیا، اس طبقے کو دیکھو تو فرمایا آمنو کما آمن الناس، ایمان ایسے لاؤ، فرمایا جیسے کما آمن الناس، الف لام کے ساتھ الناس، فرمایا اور مراد کون ہے؟ صحابہ۔ فرمایا جو صحابہ ہیں میرے محبوب کے ارد گرد، والذین معہ، جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں، ان کو دیکھ لو کہ وہ میرے نبی پر جیسے ایمان لائے، میرے نبی کی صحبت میں رہ کے ان کے طور اطوار میرے نبی کے ساتھ کیسے ہوتے تھے۔ اگر تقویٰ چاہتے ہو تو پھر اس انداز کا ادب میرے محبوب کا کرو۔ تھوڑا دیکھتے ہیں کہ وہ جو ارد گرد تھے وہ کس انداز کا ادب کیا کرتے تھے۔ اور حضور نے تو خود فرما دیا، فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت پہ بھی تم نے عمل کرنا ہے اور خلفاء راشدین کی جو سنت، ان کا عمل، ان کا طور طریقہ، اس پہ بھی عمل کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں وہ حضور نے اشارہ کس طرف فرمایا، وہ کون کون سے عمل تھے۔ تو خلفاء راشدین میں سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کی محبت کیا تھی کہ جب وصال کے قریب بستر پر ہیں تو حضرت علی کو بلاتے ہیں، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے بلا کے اقعدنی عند رأسہ، مجھے اپنے سرہانے بٹھا لیا اور کہا کہ علی انا اذا مت فغسلنی بالکف الذی غسلت به رسول اللہ، مجھے اسی ہاتھ سے غسل دینا جب میں مر جاؤں جس ہاتھ سے تم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا۔ الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، عشق کیا تھا؟ اسی ہاتھ سے دینا، اس کے بعد کیا کرنا؟ مجھے خوشبو لگانا، اور خوشبو لگا کے کفن دفن دے کے سب کچھ کفن دے کے، فرمایا اس کے بعد قبرستان نہ لے کے جانا۔ حضرت علی کو وصیت کی، فرمایا اس کے بعد مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کے سامنے لے جانا، اور وہاں جا کے میرا جنازہ رکھ کر میت کو آواز حضور کو دینا کہ حضور آپ کا ابو بکر، آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ آج آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدفون ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ کیسے ہیں؟ واقعہ سن لیں۔ حضرت علی کو کہا کہ مجھے قبرستان نہیں لے کر جانا، حضور کے در دولت کے سامنے رکھ کر حضور سے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ آپ کا ابو بکر آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ یہ وصیت کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں پہلا شخص تھا کہ سب کچھ کر کے وصیت کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت حضور کے در دولت کے سامنے رکھی اور دروازہ بند ہے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ساتھی ابو بکر وہ اجازت چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ دفن ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی کہ ادخل الحبیب الی حبیبی، کہ محبوب کو محبوب کے ساتھ داخل کر دو، فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، اور محبوب پہلے سے ہی محبوب سے ملنے کا مشتاق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ خلفاء راشدہ میں سے دوسرے خلیفہ عمر فاروق کا عشق دیکھیں کہ طواف کر رہے ہیں اور حجر اسود کے سامنے چومنے سے پہلے اس سے خطاب کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر،
مجھے پتا ہے کہ تو پتھر ہے، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ تو فائدہ دے سکتا ہے. وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ يُقَبِّلُ مَا قَبَّلْتُكَ أَبَدًا. اگر میں نے اپنے نبی حضور کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بھی نہ چومتا. عثمان غنی کا عشق دیکھیں کہ حدیبیہ کا مقام ہے، کفار نے روک لیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے سفیر بنا کر مکہ بھیجا اور انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو طواف کے لیے خانہ کعبہ آنے دیں، لیکن حضرت عثمان غنی سفیر بن کے گئے ہوئے تھے، صحن کعبہ میں موجود تھے. مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہ ہوئے اور عثمان غنی کو بظاہر کامیاب نہ ہوئے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے کہا کیونکہ حضور کو تو ہم نے اجازت نہیں دی کہ وہ آ کے طواف کرے، چلو تم 6 سال بعد آئے ہو مدینہ سے، تڑپ رہے ہوگے کہ کاش خانہ کعبہ کا طواف کروں، صحن کعبہ میں کھڑے ہو، چلو تم طواف کر جاؤ. حضرت عثمان غنی نے فرمایا لا اطوف حتی یطوف بہ رسول اللہ. فرمایا کہ میں خانہ کعبہ کو کون جاتا ہے، حضور کی وجہ سے تو کعبہ کو ہم جانتے ہیں، جب تک حضور طواف نہیں کرے گا عثمان بھی طواف نہیں کرے گا. یہ واقعہ اللہ بھی دیکھ رہا تھا. اور اسی وقت جب یہ فرما رہے ہیں تو حدیبیہ کے مقام پر آقا علیہ السلام 1500 صحابہ سے بیعت رضوان کر رہے ہیں اور سب سے بیعت کر رہے ہیں اور عثمان غنی موجود نہیں ہیں. اور اللہ نے یہ جو عشق، یہ انداز عثمان غنی کا اتنا پسند آیا حضور کو اور اللہ کو کہ حدیبیہ کے مقام پر بیعت ہو رہی ہے، سب نے بیعت کر لی، سب نے. حضرت عثمان غنی نہیں ہے، ان کی بیعت کون کرے؟ تو حضور نے، ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، آقا علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ سنو، تم سب نے اپنے اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی، ھذا ید عثمان فضرب بها علی یدہ الاخری. حضور نے فرمایا عثمان آج مصطفیٰ کے ہاتھ سے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے. عجیب بات ہے، یا اللہ، ہاتھ تو حضور کا ہے اور حضور فرما رہے ھذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آئی یہ عثمان کا ہاتھ ہے یا مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. اللہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں. فرمایا وہ نہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے نہ عثمان کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، وہ خود خدا کا ہاتھ ہے. یہ مقام دیا، فضیلت دی. اور پھر چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس بیان کر کے ختم کروں گا کہ وہ جو فرمائے آمینو کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ لائے. کسی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار کہ کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کو کس قدر محبت تھی حضور سے؟ تو ہنس پڑے، فرمایا واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا ومن آبائنا و امہاتنا. فرمایا کہ وہ کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے کہ تمہیں بتا سکے کہ ہمیں کس قدر حضور سے محبت ہے. ہمیں حضور سے محبت اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے اموال سے بھی زیادہ تھی، لیکن اگر پھر بھی تھوڑا سمجھنا ہو کہ کس قدر محبت تھی، فرمایا اتنی محبت تھی وَمِن مَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الدَّمِ. فرمایا جس طرح کسی شدید پیاسے کو، جس کو شدت کی پیاس ہو، اس شخص کو جتنی ٹھنڈے پانی سے محبت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ محبت تھی، اس سے بھی زیادہ محبت تھی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، وہ جو فرمائے نا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہ ایسے ہی قلوبہم تقوی، وہ حضور کا ادب کس مقام کا ہوتا ہے کہ خیبر کی جگہ ہے اور آقا علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے اور حضرت علی نے نہیں پڑھی، اور آقا علیہ السلام حضرت علی کی گود میں سر رکھ کے آرام کرتے ہیں اور آنکھ لگ جاتی ہے. حضور نے بھی نہیں پوچھا علی نماز پڑھ لی عصر کی کہ نہیں پڑھ لی، پتہ ہے. اور حضور اٹھے بھی نہیں جب تک سورج غروب نہیں ہو گیا، اور سورج غروب ہو گیا، عصر کا وقت چلا گیا تو اٹھ کے پوچھا علی عصر کی نماز پڑھ لی تھی؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں حضور عصر کی نماز نہیں. اور وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ سورج جا رہا ہے، عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے. ادھر حضور کو بھی تک رہے ہیں کہ حضور کا ادب یہ ہے کہ آرام میں خلل نہ آ جائے. یہ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نکاحوں کی قضائیں کب ادا ہوں. وہ دیکھ رہے ہیں. حضور نے پوچھا
کہ علی نماز پڑھ لی نہیں، نماز تو نہیں پڑھی، اور فرمایا پڑھ لو، قضا پڑھ لو۔ اب سوالیہ نگاہوں سے حضرت علی نے دیکھا کہ حضور آپ پہ قربان کی ہے اور پڑھوں بھی قضا۔ حضور سمجھ گئے، حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا یا اللہ ان علی فی طاعتک و فی طاعت رسولک، کہ علی جو ہے وہ مولا تیری اطاعت میں اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، تو سورج کو واپس لٹا دے تاکہ وہ اثر کی ادا نماز پڑھ لے۔ صحابہ نے فرمایا ہم نے دیکھا سورج واپس لوٹا اور حضرت علی نے ادا نماز پڑھی۔ تو اللہ پاک نے ہم سے جو ریکوائر کیا ہے، جو مانگا ہے کہ ایمان کیسا ہے، آمین کما آمن الناس، ان صحابہ کا عشق دیکھو، ویسا ایمان لاؤ گے تو متقی بنو گے۔ جو سنا ہے اللہ پاک اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔